بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، کل ہم نے اس عبارت کا ترجمہ کر لیا تھا، اس عبارت کے ہم نے اعراب بھی پڑھ لیے تھے اور ہم نے فقط تک اس کی ترکیب کر لی تھی۔ میں نے آپ کو فقط تک ترکیب کرا دی تھی۔ آج انشاءاللہ بقیہ جملوں کی ہم ترکیب کریں گے۔ اچھا جی، ہمارے پاس جب آگے جملہ ہے وہ ہے تسمى حروفا جارة۔ اس کا ترجمہ ہے اور انہیں حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ کن کو؟ یعنی وہ جو حروف اسم کو جر دیتے ہیں ان کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو واو ہے اس کو آپ عاطفہ بھی بنا سکتے ہیں اگر اس کا تعلق پچھلے جملے سے جوڑنا ہے، نہیں تو پھر آپ اس کو زائدہ کہہ کے چھوڑ سکتے ہیں۔ زائدہ مطلب زائدہ کا ایک نام اور بھی ہے مستانفہ، یعنی وہ واو کہ جو جملے کے شروع میں آئے اور اس کا پیچھے سے تعلق نہ ہو، ایک نئے جملے پر داخل ہو رہا ہو تو اس کو زائدہ اور مستانفہ بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس تسمہ، یہ ہے فعل مجہول۔ ٹھیک، فعل مضارع مثبت مجہول، صیغہ واحد مؤنث غائب، اس کے اندر ہیہ ضمیر ہے اس کا نائب الفاعل۔ یہاں یہ بات یاد رکھیے گا، فعل معروف ہو تو اس کا فاعل ہوتا ہے اور اگر فعل مجہول ہو تو اس کا نائب الفاعل ہوتا ہے۔ تو چونکہ یہ فعل مجہول ہے تو اس کے اندر اس ہیہ ضمیر جو ہے اس کا بنے گی نائب الفاعل، اور یہ کس کی طرف لوٹے گی؟ یہ لوٹے گی ان حروف کی طرف، یعنی ان حروف کو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف جارہ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ موصوف صفت ہے۔ حروف تو حروف مشبہ بالفعل بھی ہوتے ہیں، حروف کے کچھ اور نام بھی ہوتے ہیں، تو یہ حروف یہاں پر ہو جائے گا موصوف۔ کون سے حروف؟ جو جر دیتے ہیں، تو یہ جارہ ہو جائے گا اس کی صفت۔ ویسے جارہ جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہیہ ضمیر اس کا فاعل ہے۔ میں اس کی بھی ترکیب کر ہی دیتا ہوں آپ کو۔ جارہ جو ہے یہ ہے اسم فاعل اور اس کے اندر ہیہ ضمیر ہے اس کا فاعل۔ ٹھیک، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر یہ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا صفت۔ یہ موصوف اپنی اس صفت سے مل کر یہ بن جائے گا مفعول بہ۔ اچھا جی، تسمہ فعل مجہول اپنے نائب الفاعل، اس کو میں لکھ دیتا ہوں نائب الفاعل۔ نائب الفاعل تسمہ فعل مجہول اپنے ہیہ ضمیر نائب الفاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ اب دیکھیں اس کے اندر ڈیٹیل اور بہت ساری ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اگر یہ ڈیٹیل کھولتے ہیں تو یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں یا ویڈیو میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا۔ وَهِيَ سَبْعَةَ عَشَرَ حَرْفًا۔ ٹھیک، اور وہ 7-10 حرف ہیں، مطلب 7-10-17، اور وہ 17 حروف ہے۔ کون سے؟ جن کو حروف جارہ کہا جاتا ہے۔ کون سے؟ یعنی یہ والے حروف۔ تو یہاں پر بھی وہی صورتحال ہے، ہم واو کو جو ہے عاطفہ یا مستانفہ جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ میں اس کو یہاں پر بناؤں گا مستانفہ۔ ٹھیک، اس کے بعد ہیہ ضمیر ہے جی مبتدا۔ ٹھیک، 17 یہ پورا مرکب ہو جائے گا ممیز۔ دوبارہ لکھ دوں اس کو، ممیز۔ ممیز وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کے اندر ابہام ہو، جس کے اندر پوشیدگی ہو، وضاحت نہ ہو۔ 17 یہ ایک اسم عدد ہے، 17۔ اب یہ 17 کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے۔ 17 انسان ہیں، 17 فعل ہیں، 17 روپے ہیں، کیا چیز ہے؟ یہ جو ابہام ہے نا،
اس ابہام کی وجہ سے 17 ہو گیا ممیز، اور اس ابہام کو، اس پوشیدگی کو، اس جہالت کو دور کیا ہے حرفن نے، تو یہ بن جائے گا تمییز۔ جو چیز ابہام کو دور کرے وہ تمییز کہلاتی ہے، جو پوشیدگی کو ختم کرے وہ تمییز کہلاتی ہے۔ تو یہ ممیز اور یہ اس کی تمییز، یہ مل کر ہو جائے گا خبر۔ مبتدا اپنی اس خبر سے مل کر ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے آپ کو یہ ترکیب بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس الباء للالصاقی، بہت ہی بنیادی ترکیب ہے، یہ سمپل سی ترکیب ہے۔ الباء للالصاقی، ٹھیک ہے جی، للالصاقی، با ملنے یا ملانے کے لیے ہے۔ اس میں یہ جو الباء ہے یہ بن جائے گا مبتدا۔ اچھا میں تھوڑا سا یہاں آپ کو بتا دیتا ہوں، مبتدا وہ ہوتا ہے جس کو کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے، جس سے کلام کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو کلام کی ابتدا الباء سے ہو رہی ہے، کلام کے شروع میں ہے، تو یہ مبتدا بن جائے گا۔ اور مبتدا اس کو بھی کہتے ہیں جس کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، جب ہی مبتدا کی خبر آتی ہے۔ تو با کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ یہ الصاق کے لیے، اس لیے با مبتدا ہے، شروع میں آ رہا ہے اس لیے یہ مبتدا ہے۔ اس کے بعد آ جائیے جی، لام جو ہے یہ ہے حرف جار، ٹھیک۔ الصاقی یہ ہے مجرور، یہ مصدر ہے باب فاعل کا۔ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف۔ اچھا میں نے آپ کو کل ایک چیز بتائی تھی کہ جار مجرور یا تو فعل کے متعلق ہوتے ہیں یا شبہ فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ فعل یا شبہ فعل اگر لفظوں میں موجود ہو، عبارت میں موجود ہو، تو یہ جو جار مجرور ہے جو کہ ظرف ہوتا ہے یہ ہو جاتا ہے لغو۔ لیکن چونکہ پیچھے ہمیں نہ تو فعل نظر آ رہا ہے نہ ہی شبہ فعل نظر آ رہا ہے، تو اس لیے ہم اس کو بنائیں گے ظرف مستقر، ٹھیک۔ یعنی وہ جار مجرور جس کا متعلق لفظوں میں موجود نہیں ہے۔ تو اب اس کا متعلق کیا نکلے گا؟ الباء کے بعد اور للالصاق سے پہلے یہاں پر ہم مانیں گے ثابتۃ، اسم فاعل کو ہم مانیں گے محذوف۔ اگر ہم یہ چیز نہیں مانتے نا تو پھر اس کا ترجمہ درست نہیں ہوگا۔ ترجمہ کیا بنے گا؟ با ملنے ملانے کے لیے، بس یہیں تک ترجمہ ہے۔ نہیں ہے یہ ترجمہ ہمیں جب سمجھ میں آئے گا جب ہم یہ جار مجرور کسی ایسی چیز کے متعلق کریں گے جو اس مبتدا کی خبر بنے، تاکہ مبتدا خبر مل کر پورا ایک مرکب مفید بن جائے، کلام بن جائے، جملہ اسمیہ بن جائے جس پر خاموشی درست ہو سکے۔ تو جب تک ہم یہ ثابتۃ نہیں نکالیں گے نا تب تک اس کا ترجمہ نہیں بیٹھے گا۔ ترجمہ نہیں بیٹھے گا تو یہ کلام ناقص رہے گا، تام نہیں ہو پائے گا۔ ثابتۃ جب نکال لیا تو اب ترجمہ بنے گا با ملنے ملانے کے لیے ثابت ہے۔ ثابت ہے مطلب با ملنے ملانے کے لیے ہے۔ اب یہ جو ثابتۃ ہے یہ ہے اسم فاعل، ٹھیک۔ اس کو ہم بناتے ہیں اسم فاعل، بناتے نہیں ہے ہی اسم فاعل، اور اس کے اندر ہیا ضمیر ہے اس کا فاعل۔ اسم فاعل اپنے ہیا ضمیر فاعل اور اس ظرف مستقر سے مل کر، ٹھیک، یہ بن جائے گا شبہ جملہ، شبہ جملہ اسمیہ۔ شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا خبر، کیونکہ یہ پیچھے ہم نے جو مبتدا بنایا تھا اس کی خبر چاہیے ہمیں۔ آئیے جناب، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اب اگلی ترکیب کرنے سے پہلے شبہ فعل جو میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں یہ میں آپ کو آج بتا ہی دیتا ہوں کہ شبہ فعل ہوتے کیا ہیں، مختصر بتا دیتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے بھائی، اسم فاعل
اسم مفعول صفت مشبہ، اچھا جی، اسم اعلیٰ، اسم ظرف، مصدر، اسم تفضیل، ٹھیک ہو گیا۔ 1 2 3 4 5 6 7 یہ جو چیزیں ہیں یہ کہلاتی ہیں شبہ فعل، یعنی یہ فعل تو نہیں ہوتی مگر یہ فعل کے مشابہ ہوتی ہیں، اس لیے شبہ فعل کہلاتی ہیں۔ فعل کے مشابہ کس طرح ہوتی ہیں؟ اس طرح کہ جس طرح فعل کا فاعل ہوتا ہے اسی طرح شبہ فعل کا بھی فاعل آتا ہے، جس طرح فعل کا مفعول ہوتا ہے اسی طرح شبہ فعل کا بھی مفعول ہوتا ہے، اس اعتبار سے یہ شبہ فعل کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ اسم فاعل ہے، ابھی ہم نے الباء للالصاق کی جب ہم نے ترکیب کی تھی تو الباء کے بعد للالصاق سے پہلے ہم نے ثابتۃ اسم فاعل نکالا تھا، تو جو اسم فاعل نکالا تھا تو اس کے اندر ہم نے اس کا فاعل ہی ضمیر نکالی تھی، تو اسم فاعل کا فاعل جب نکل آیا تو وہ شبہ فعل ہو گیا نا، فعل کے مشابہ ہو گیا۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یہ 7 چیزیں جو ہوتی ہیں یہ شبہ فعل کہلاتی ہیں۔ اچھا، دوسرا آپ کا اس میں سوال ہوگا وہ بھی میں کلیئر کر دوں کہ بھئی الباء کے لیے آپ نے جو نکالا ہے ثابتۃ نکالا ہے، وہ کیوں نکالا ہے؟ ثابت نکلتا ہے، آپ نے ثابتۃ مؤنث نکال دیا، مذکر نکالنا چاہیے تھا، تو ہم نے اس لیے ثابتۃ نکالا ہے کہ یہ جو حروف ہوتے ہیں نا یہ ہوتے ہیں مؤنث، یہ مؤنث کے حکم میں ہوتے ہیں، تو الباء حرف ہے مؤنث ہے تو اس کے لیے جو ہم نے اس کی خبر نکالی ہے وہ مؤنث نکالی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آئیے جی اس کے بعد آتے ہیں وہوا اتصال الشیء بالشیء اما حقیقتاً و اما مجازاً، ٹھیک ہو گیا۔ با الصاق کے لیے ہے، الصاق کا مطلب کیا ہے؟ اور وہ شے کا شے کے ساتھ ملنا ہے، یا تو حقیقی طور پر اور یا مجازی طور پر، ٹھیک۔ تو واو کو ہم نے بنا دیا مستانفہ، ٹھیک ہو گیا، جملے کے شروع میں آ رہا ہے۔ ہوا ہو گیا مبتدا۔ سوال ہوگا بھئی اس کو مبتدا کیوں بنایا ہے؟ بھئی اسم ہے، اسم ضمیر ہے، معرفہ ہے، جملے کے شروع میں آ رہا ہے تو مبتدا بن گیا۔ اتصال مصدر اور پھر یہ ہو گیا مضاف، ٹھیک ہو گیا۔ الشیء مضاف الیہ، با حرف جار، الشیء اس جار کا مجرور، حرف جار جس چیز پر داخل ہوتا ہے وہ مجرور کہلاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، با حرف جار اپنے اس مجرور سے مل کر یہ ہو جائے گا ظرف۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ظرف کون سا ہے؟ ظرف لغو ہے یا ظرف مستقر ہے؟ تو ہم نے اس جار مجرور کے پیچھے ہم نے دیکھا تو ہمیں جو ہے نا فعل تو نہیں نظر آیا مگر شبہ فعل نظر آ گیا۔ یہ اتصال جو مصدر ہے نا یہ فعل کے مشابہ ہے، تو ہم نے کیا کیا کہ بالشیء کو اس اتصال مصدر کے متعلق کر دیا، اور یہ لفظوں میں ہے تو اس لیے یہ بالشیء ہو گیا ظرف لغو، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، تو اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ اور ظرف لغو سے مل کر، ٹھیک ہو گیا، یہ ہو جائے گا ممیز۔ اب سوال آئے گا آپ کا کہ یہ کیسے ممیز ہے؟ بالکل ممیز ہے۔ کس طرح؟ الصاق کا معنی بتا رہے ہیں کہ وہ ایک شے کا دوسری شے کا شے کے ساتھ ملنا ہے۔ شے کا شے کے ساتھ ملنا ہے، کس طور پر ملنا ہے ہم کو تو نہیں پتہ چل رہا، بھی کیسے ملنا ہے، اتنا پتہ چل رہا ہے کہ ملنا ہے مگر کس طرح ملنا ہے یہ نہیں پتہ۔ تو یہ کس طرح ملنا ہے اس بات میں چونکہ ابہام ہے، پوشیدگی ہے، جہالت ہے، تو اس وجہ سے یہ اتصال الشیء بالشیء یہ ہو جائے گا ممیز۔ اس کے بعد آپ آ جائیے، اس کی تمییز نکالتے ہیں۔ یہ اما جو ہے یہ ہے حرف
تردید. تردید، حرف تردید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف کہ جو دو اسموں، دو فعلوں یا دو جملوں کے درمیان آئے اور یہ بتائے کہ یا تو اس حرف سے پہلے والی چیز مراد ہے یا اس حرف کے بعد والی چیز مراد ہے. ٹھیک، تو یہ جو اما ہے یہ ہے حرف تردید، یعنی رد کرنے کے لیے ہے کہ وہ ایک شے کا دوسری شے کے ساتھ جو ملنا ہے وہ یا تو کیا ہے، حقیقی ہے. تو یہ حقیقتاً جو ہے یہ بن جائے گا معطوف علیہ. اس کے بعد یہ جو واو ہے نا، واو یہ ہے زائدہ. اس کو ہم نے زائدہ کیوں مانا ہے؟ کیونکہ آگے جو اما آ رہا ہے وہ بنے گا حرف عطف. یہ اما ہو جائے گا حرف عطف، عطف نہیں عطف، اور مجازن یہ ہو جائے گا معطوف. ٹھیک ہو گیا. حقیقتاً معطوف علیہ، حرف عطف، عطف اور معطوف. معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا تمییز. کیوں بھائی اس کو آپ نے تمییز کیوں بنایا؟ یہ تمییز اس لیے ہے کہ یہ جو شے کا شے کے ساتھ اتصال ہے نا، ملنا ہے، اس کے اندر جو ابہام ہے اس کو دور کر رہی ہے. کس طرح کہ شے کا شے کے ساتھ ملنا یا تو حقیقی طور پر ہوگا، وہ کیسے ہے، جیسے بہی داؤن، یا پھر وہ کیا ہوگا، مجازی طور پر ہوگا. تو اب وہ اتصال کی جو کیفیت تھی، جو پوشیدگی تھی، اس کو حقیقت اور مجاز کے لفظ نے آ کر دور کر دیا، اس لیے یہ ہو گیا اس ممیز کی تمییز. ٹھیک ہو گیا. یہ ممیز اپنے اس تمییز سے مل کر پیچھے ہم نے کیا بنایا تھا، مبتدا. تو اب یہ بن جائے گا مبتدا کی خبر. مبتدا اپنے اس خبر سے مل کر ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ. رائٹنگ جلدی جلدی میں بس ایسی ہی ہو رہی ہے، صرف نظر کیجیے گا. تو اس کی ترکیب آپ کو کلیئر ہو گئی. ترجمہ تو آلریڈی کلیئر ہے، عبارت بار بار میں پڑھ رہا ہوں. اگلی ترکیب دیکھتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہے جی نحو بہی داؤن. اس کی دو ترکیبیں ہیں، دونوں ہی کرتے ہیں. نحو بہی داؤن. ٹھیک ہو گیا. جیسے اس کے ساتھ بیماری ہے، یعنی مریض کے ساتھ بیماری ہے، مطلب مریض کو بیماری ہے. اچھا، اس کی ایک ترکیب تو یہ ہے کہ نحو ہو جائے گا مضاف اور بہی. یہ مراد اللفظ، مراد لکھ دیتا ہوں پھر سمجھاتا ہوں کیا ہے. مراد اللفظ مضاف الیہ. مضاف الیہ. اچھا، یہ مراد اللفظ مضاف الیہ کیا ہے؟ ہم نے پیچھے آپ کو ایک چیز بیان کی، ایک معنی بیان کیا الصاق کا. بیان کرنے کے بعد ہم اس معنی کو بیان کرنے جا رہے ہیں، تو ہم نے نحو کے بعد اس پوری مثال کو لیا اور ہم نے پیچھے جو وہ اتصال تھا وہ بیان کیا. جیسے وہ جو قاعدہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، اس کی مثال. تو یہ جیسے مضاف ہو جائے گا اور یہ پوری چیز مل ملا کے یہ اس کا ہو جائے گی مراد اللفظ مضاف الیہ. ٹھیک ہو گیا. پتہ نہیں آپ کو سمجھا پایا کہ نہیں سمجھا پایا. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا خبر. ٹھیک ہو گیا. اب یہ کس کی خبر ہے بھائی؟ اس کا مبتدا نکلے گا محذوف. وہ جو ہم نے آپ کو پیچھے قاعدہ سمجھایا ہے نا، قاعدہ نہیں معنی بتایا ہے، اس کی مثال. مثالہ، اس کی مثال جو آپ کو معنی بتایا ہے، جیسے اس کے ساتھ بیماری ہے. تو اب یہ خبر ہو گیا. مثالہ کے اندر یہ جو مثالہ ہے یہ بن جائے گا مضاف، اور ہو ضمیر جو ہے یہ بن جائے گی مضاف الیہ. میں الیہ لکھ دیتا ہوں، آپ مضاف الیہ سمجھ لیجیے گا اس کو. تو یہ بھی مل کر مرکب اضافی ہو کر، لکھ دیتا ہوں میں، مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا. اور مبتدا اور خبر مل کر یہ ہو جائے گا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا.
اب بھی دا ان کی ترکیب اس مثال کی بھی دا ان، ٹھیک، اس میں جو با ہے یہ ہے حرف جار، اور یہ جو ہا ضمیر ہے یہ ہے مجرور، کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ مریض کی طرف۔ یہ جار مجرور مل کر یہ ہو جائے گا ظرف، ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ ظرف کس کے متعلق ہوگا؟ پیچھے تو کوئی فعل اور شبہ فعل دکھ نہیں رہا، تو یہ تو طے ہو گیا کہ یہ ظرف مستقر ہے، کیونکہ جس جار مجرور کا پیچھے فعل یا شبہ فعل نہ ہو تو ظرف مستقر ہوتا ہے۔ ظرف مستقر ہو گیا، اب کس کے متعلق ہے؟ اس کے ساتھ بیماری کیا ہے؟ ثابت ہے، تو اب یہ ہو جائے گا ثابت ان کے متعلق، ثابت ان کس کے ساتھ؟ مریض کے ساتھ۔ ثابت ان آئے گا جی اس میں فاعل، ثابت ان اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں فاعل اپنے فاعل اور اس ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لکھ دیتا ہوں میں، شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گی خبر مقدم۔ سوال ہے اس کو آپ نے مبتدا کیوں نہیں بنایا، خبر مقدم کیوں بنایا؟ تو یہاں ایک نحو کا قاعدہ ہے کہ جب اس میں نکرہ کلام کے اندر بعد میں آئے اور اس سے پہلے جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور اپنے متعلق سے مل کر خبر مقدم بنتا ہے، اور بعد والا جو اسم ہوتا ہے نا وہ مبتدا مؤخر بنتا ہے۔ تو دیکھیے جار مجرور ہے کلام کے شروع میں، اس کے بعد اس میں نکرہ ہے مؤخر ہو کر آ رہا ہے، لہٰذا یہ بن جائے گا مبتدا مؤخر، یعنی بعد میں آ رہا ہے، اور یہ ثابت ان سے مل کر بن گئی خبر مقدم۔ تو دا ان کو ڈائریکٹ ہم نے بنایا مبتدا مؤخر، ٹھیک ہو گیا۔ تو مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، صحیح ہو گیا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس کون سی ہے؟ مررت بزیدن۔ اچھا، اس کے اندر یہ جو ترکیب ہے نحو و اما مجازن، و اما مجازن کی تو ترکیب میں نے آپ کو کر دی نا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مررت بزیدن کی ترکیب۔ مررت بزیدن کی ترکیب سے پہلے ہے نحو، تو نحو والی ترکیب میں آپ کو کر چکا ہوں، نحو مضاف اور آگے والی مثال مراد اللفظ مضاف الیہ مل کر مرکب اضافی ہو کر خبر مثال مبتدا محذوف کی۔ تو اب ہم وہ ترکیب نہیں چھیڑیں گے، وہ ترکیب ہم کر چکے ہیں۔ تو ہم کرتے ہیں جی مررت بزیدن کی ترکیب، سمپل ہے، آسان ترین ترکیب ہے۔ مررت بزیدن، ٹھیک۔ مررت فعل ماضی مثبت معروف صیغہ واحد متکلم، ٹھیک ہو گیا۔ فعل اس میں یہ تو ضمیر مرفوع متصل بارز، یہ ہوگی اس کا فاعل، اور با اس کے اندر ہے جی حرف جار، زیدن اس کا ہے جی مجرور، ٹھیک۔ حرف جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا ظرف۔ اب ڈیسائیڈ کرنا ہے آپ نے کہ یہ ظرف لغو ہے یا مستقر۔ تو اس جار مجرور سے پیچھے ہمیں فعل دکھائی دے رہا ہے تو یہ اسی کے متعلق ہوگا، تو ہم جو ہے اس کو ظرف لغو بنائیں گے، کیونکہ جار مجرور جس کے متعلق ہوتا ہے وہ متعلق لفظوں میں موجود ہو تو ظرف لغو بنتا ہے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ بات ریپیٹ کر چکا ہوں میں۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ٹھیک ہو گیا، سمجھ گئے جی یہ ترکیب۔ اچھا، اب ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ یوں ترجمے کے اعتبار سے تو ہو گیا، ابھی میں زید کے پاس سے گزرا، مگر کیا اس کی مزید وضاحت چونکہ خود کتاب نے کی ہے تو جب ہم اس کی ترکیب کریں گے تو پھر یہ بن جائے گا مفسر، یعنی آگے اس کی تفسیر آ رہی ہے تو جس کی تفسیر آ رہی ہے وہ مفسر بن جاتا ہے، تو پھر یہ جملہ مفسر ہو جائے گا، ٹھیک۔ ویسے یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے۔ اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس ای التصق
مروری بمکان، لکھائی سے کمپرومائز کیجیے گا کیونکہ دستانہ ہم نے چڑھا رکھا ہے ڈسٹر کے طور پر، تو قلم پکڑنے میں نہیں آ رہا صحیح سے۔ یقرب منہ زیدن، ٹھیک ہو گیا، یعنی ملا میرا گزرنا ایسے مکان میں جگہ، ایسی جگہ کے ساتھ، یقرب منہ، یہ منہ کی ہو ضمیر کا مرجع مکان ہے، جس مکان سے قریب ہے زید، میرا ملنا ایسی جگہ سے ہوا جس جگہ سے زید قریب ہے۔ تو ای جو ہے یہ ہو گیا حرف تفسیر، مررت بزیدن کی تفسیر کر رہا ہے نا یہ ای حرف تفسیر۔ التصق یہ ہے فعل، کون سا فعل ہے جی؟ فعل ماضی مطلق مثبت معروف صیغہ واحد مذکر غائب، یہ ہے باب افتعال سے، ٹھیک۔ اس کے بعد اچھا ملا، کیا چیز ملی ہے؟ میرا گزرنا، میرا گزرنا ملنے کا کام کر رہا ہے تو یہ اس کا فاعل بنے گا۔ تو یہ جو مرور ہے یہ ہے مررت فعل کا مصدر ہے، تو یہاں یہ اسم ہے اور اسم مضاف ہوتا ہے تو یہ بن جائے گا مضاف، ٹھیک ہو گیا۔ اور یا ضمیر جو ہے یہ بن جائے گی مضاف الیہ، میں صرف الیہ لکھ رہا ہوں جگہ کی کمی کی وجہ سے، آپ سمجھ جائیے۔ مضاف الیہ مل کر یہ مرکب اضافی ہو کر یہ بن جاوے گا فاعل، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ آ رہا ہے با حرف جار۔ کل میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا، دوبارہ بتا رہا ہوں، نکرہ کے بعد اگر جملہ آ جائے تو وہ جملہ نکرہ کی صفت بنتا ہے اور وہ نکرہ موصوف ہو جاتا ہے، ٹھیک۔ تو یہ مکان جو ہے یہ نکرہ ہے اور اس کے بعد آگے پورا جملہ آ رہا ہے، فعل آ رہا ہے، اوہو، تو یہ مکان ہو جائے گا موصوف، یقرب ہو جائے گا فعل۔ اچھا یقرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، قریب ہونے کا کام کون کر رہا ہے؟ قریب ہونے کا کام زید کر رہا ہے، تو یہ اس کا فاعل ہے۔ من ہے جی حرف جار، اور یہ جو ہو ضمیر ہے یہ اس مکان کی طرف لوٹ رہی ہے، اس کی طرف، من ہو اس سے یعنی اس جگہ سے، اس مکان سے، کون قریب ہے؟ زید، تو زید یقرب کا بن جائے گا فاعل، ٹھیک ہو گیا۔ تو یقرب فعل، اچھا اس کو تو ہم نے جار اور یہ ہو ضمیر مجرور، اس کو تو کچھ بنایا نہیں ہم نے، ہو ضمیر ہو گیا مجرور، جار مجرور مل کر یہ بن گیا ظرف۔ اب یہ ظرف کون سا بنے گا؟ پیچھے چونکہ فعل دکھائی دے رہا اور یہ اسی کے متعلق ہوگا اور فعل لفظوں میں بھی ہے تو یہ ظرف لغو ہو جائے گا، ٹھیک۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ ہو کر یہ بن جائے گا صفت، کیونکہ پیچھے ہم نے بنایا تھا موصوف اور یہ اس کی صفت بنے گا، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر مرکب توصیفی ہو کر، پیچھے دیکھیے با حرف جار ہے تو یہ با اس مکان پر داخل ہے اور یہ پورا اپنی تمام صفت سے مل کر اس با جار کا ہو جائے گا مجرور، ٹھیک ہو گیا۔ با جار اپنے اس مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا التصق کا فعل کے لیے ظرف لو، ٹھیک ہو گیا، بہت دفعہ نکل رہا ہے۔ فعل اپنے فاعل اور ظرف لو سے مل کر ٹھیک جملہ فعلیہ خبریہ تفسیریہ ہوا۔ اس کو ہم نے تفسیریہ کیوں بولا؟ کیونکہ اس جملے کے اوپر ای حرف تفسیر داخل ہے، تو اس لیے یہ جملہ ہو گیا تفسیریہ۔ میرے خیال میں یہ جو میں نے عبارت لکھی تھی اس کا ترجمہ، اس کی عبارت اور ترکیب سب ہو چکا ہے الحمدللہ۔ دوستو اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور پرائڈ ایجوکیشن چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اچھا اگر آپ ویڈیو پوری دیکھیں گے نا تو اور لوگ جن کو اس طرح کی ویڈیوز کی ضرورت ہے یوٹیوب اس ویڈیو کو ان تک بھی ریکمنڈ کرے گا، تو آپ کی وجہ سے اگر دوسروں تک ویڈیو پہنچتی ہے
تو نیکی کا کام ہے، میں بھی کر رہا ہوں، یہ ایک دینی کتابیں پڑھا رہا ہوں، اس میں اگر آپ میرے حصے دار بن جاتے ہیں، آپ پورا دیکھ لیتے ہیں، آپ کی وجہ سے ویڈیو آگے چل جاتی ہے، تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملے